Welcome to lecture number 22, segment number 1. इस लेक्चर में we will do audit procedures. ये audit procedures जो हैं हमने audit evidence करने के टाइम पे भी किए थे. उसमें मुख्तलिफ मैंने आपको procedures explain किए थे जिसके थ्रू हम audit evidence को collect करते हैं और फिर उसका analysis होता है. इस लेक्चर में हम ऑडिट प्रोसीजर्स की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर में कौन कौन सी असर्शंस जो हैं वो टेस्ट होती हैं, कैसे टेस्ट होती हैं. अगर कोई भी लेट्स से एक्सपेंसेस को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो असर्शंस हैं आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप उनको कैसे टेस्ट करते हैं. तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑडिट प्रोसीजर की डेफिनेशन है, ऑडिट प्रोसीजर्स आर स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर्स to get all the information regarding the quality of the financial data provided by the company, which enables them to form an opinion on financial statements, whether these reflect the true and fair view of organization or not. Sometimes we call audit procedures as audit programs. लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत सी जगहों पे ऑडिट प्रोसीजर्स की जगह ऑडिट प्रोग्राम की टर्म यूज़ होगी, बट बोथ हैव द सेम मीनिंग. Audit procedures are the processes, techniques and methods that auditors perform to obtain audit evidence which enables them to make a conclusion on the set audit objective and express their opinion. अब हमने ऑडिट एविडेंस के टाइम पे कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स किए थे. हमने ऑडिट प्रोसीजर्स किए थे लाइक इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन. जैसे रिकैलकुलेशन में आप कर सकते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन को आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं. हमने रीपरफॉर्मेंस की थी. इंस्पेक्शन में आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं फ़िज़िकली किसी चीज़ को. फॉर एग्जांपल अगर आपने एसेट की क्वांटिटी को करना है तो आप वो इंस्पेक्ट करके कर सकते हैं, चेक अगर आपने करना हो. ऑब्जर्वेशन, आप एम्प्लॉइज़ की एक्टिविटीज़ को, प्रोसीजर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. उससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑडिट रिस्क इनकी वजह से जनरेट होंगे और उसको फिर आप फर्दर आगे जाके एड्रेस कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट एवरी प्रोसीजर that we choose must state the assertion tested, the audit procedure, the reason for the procedure. Now what is an assertion? Assertion में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. assertion बेसिकली वो क्लेम्स होते हैं जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ ने डिक्लेयर किए होते हैं रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई भी है तो उनकी असर्शन ये है कि यार उसमें द वैल्यू ऑफ इनकम इज़ करेक्ट, जो एक्सपेंसेस उन्होंने बताए हैं वो एक्सपेंसेस करेक्ट हैं. तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये बेसिकली असर्शंस होती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट. उन असर्शंस को आपने टेस्ट करना होता है. तो पहला आपका मेथड है टू आइडेंटिफाई द असर्शन टेस्टेड. Audit procedures are performed in order to test financial statement assertions. Therefore, the first step in explaining an audit procedure is to identify the assertion that needs to be tested. आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने उस assertion को identify करना है जिसको आप टेस्ट करेंगे. The assertions embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur may take the following forms. For example, आपने एक ट्रांजैक्शन है उसको आपने टेस्ट करना है. अब वो जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड कौन कौन सी असर्शन होंगी. उससे रिलेटेड असर्शन हो सकती है अकरेंस, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन. इसी तरह जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें आप देखेंगे तो जो अकाउंट बैलेंसेस हैं एट द पीरियड एंड, उससे रिलेटेड उसकी एग्जिस्टेंस आती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आता है, कंप्लीटनेस आता है, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन आता है. फिर जो आपकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स हैं. डिस्क्लोजर वो होते हैं जो कंपनी ने नॉर्मली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नोट्स में और जो अकाउंटिंग नोट्स होते हैं उनमें जो फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो उसको कहते हैं डिस्क्लोजर. और प्रेजेंटेशन आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट की, उसमें आपकी अक्रेंस आ जाती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ जाता है,
کمپلیٹنس آ جاتا ہے, کلاسیفیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈیبلٹی آ جاتی ہے, ایکوریسی اینڈ ویلیویشن آ جاتی ہے. اب یہ جتنی ٹرمز ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہے, ہم باری باری ان ٹرمز کو میں بریفلی آپ کو ایکسپلین کروں گا so that you should know what these terms mean. Number one is completeness. This means that all transactions have been recorded in the financial statements. That is all assets, liabilities, equity interest جس میں آپ کا کیپٹل اور آپ کا ریزروز آ جاتا ہے ان کمپنی کے کیس میں, and other disclosures have been included in the financial statements. کمپلیٹنس یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے ایسٹس ہیں, آپ کی لائبلٹیز ہیں, آپ کے جو کیپٹل ہیں, آپ کے جو ڈسکلوجرز ہیں, وہ ان کمپلیٹ فارم رپورٹ میں موجود ہیں. مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی آپ نے بقایا چیز نہیں چھوڑی. So that is what you call completeness. It should be complete. Occurrence. This assertion means that the transactions and events and other matters that have been recorded actually took place and relate to this organization. Occurrence کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ نے فائنینشیل رپورٹس میں اپنی دیا ہے, جو آپ نے ٹرانزیکشنز میں دیا ہے, اس کی وہ ایکچولی ایونٹ ہوا بھی ہے. فار ایگزامپل آپ کہیں کہ یار کمپنی نے $500 کی انوینٹری پرچیز کی. اب اس کی اکرنس کیا ہوگی کہ آپ یہ چیک کریں گے کہ وہ جو $500 کی انوینٹری پرچیز کی گئی, آیا وہ ان ریئلٹی پرچیز بھی ہوئی یا نہیں. اس کے لیے آپ مختلف اس کی سورس ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں, آپ فزیکلی اس کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور آیا وہ اسی آرگنائزیشن کے لیے تھا یا کسی اور بزنس اینٹیٹی کے لیے تھا. تو اس کو کہتے ہیں اکرنس. دین کمز ویلیویشن اینڈ ایلوکیشن. This means that all items have been included in the financial statement at appropriate amounts according to company policy and the relevant financial reporting framework. Furthermore, any allocations or valuation adjustments required like impairment have been made and financial and other information is disclosed fairly and at appropriate amounts. اب valuation اور allocation سے related ایک بڑی ایزی ایگزامپل ہے, وہ ہے ڈیپریسیشن کی. اب آپ نے دیکھنا ہے جو کمپنی نے اپنے ایسٹس کو ڈیپریشیٹ کیا ہے, آیا از اٹ ایز پر دی کمپنی پالیسی, کیا وہ ڈیپریسیشن جس میتھڈ سے کیا گیا ہے کیا وہ فائنینشیل فریم ورک کے حساب سے کریکٹ ہیں یا نہیں. تو یہ آپ کی ویلیویشن ایلوکیشن میں آ جائے گا. پھر آپ کی ہے کلاسیفیکیشن ہے انڈرسٹینڈیبلٹی. فائنینشیل انفارمیشن از اپروپریٹلی پریزنٹڈ اینڈ ڈسکلوزڈ and disclosures are clearly expressed so as to make them understandable to the users. For this, the disclosures should use simple language and state matters clearly and concisely. اس کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے کلاسیفیکیشن سے ریلیٹڈ IAS1. اب IAS1 آپ کو بتاتا ہے کہ جو آپ کی فائنینشیل رپورٹس ہیں اس میں فار ایگزامپل آپ کی جو انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایکسپینسز کی کیا سب ڈویژن ہونی چاہیے, تو وہ آپ کی کلاسیفیکیشن میں آتی ہے. انڈرسٹینڈیبلٹی ہوتی ہے کہ جو آپ نے ڈسکلوجرز میں فردر انفارمیشن پرووائڈ کی ہے, آیا وہ انفارمیشن کریکٹ طریقے سے پرووائڈ کی گئی ہے. اگر آپ کسی پوائنٹ کو فردر ایلیبوریٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کی ایلیبوریشن, کیا اس کی ایکسپلینیشن کریکٹ ہے, کیا وہ انڈرسٹینڈیبل ہے یا نہیں. پھر آپ کی آتی ہے ایکوریسی. Accuracy means that amounts and other data relating to transaction and events have been recorded at the correct amounts, i.e. at the amounts appearing in the source document. For example, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے $300 کا لیٹ سے کمپنی نے اپنا ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس کیا. اب اس کی ایکوریسی آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ جو $300 کا وہ کلیم کر رہے ہیں فائنینشیل رپورٹ میں, آیا سورس ڈاکومنٹ میں بھی وہ فگر موجود ہے, جو آپ نے پیمنٹ کی آیا وہ بھی $300 کی موجود ہے یا نہیں. تو وہ ہے ایکوریسی. پھر آپ کی آتی ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس. دس مینس دیٹ دی اینٹی ہیز اے رائٹ ٹو اٹس ایسٹس, i.e. اٹ از فری ٹو یوز اور ڈسپوز آف دی ایسٹس ایز اٹ سیز فٹ. اب یہ رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس بیسکلی جو ہے ایسٹ کی ڈیفینیشن میں ایک رائٹ ہوتا ہے کہ ڈز دا کمپنی ہیو کنٹرول اوور اٹ, ڈز دی کمپنی ہیو اونرشپ اوور اٹ. تو وہ آپ کا رائٹ ہے کہ کمپنی جو کلیم کر رہی ہے کہ یہ وہ ایسٹ اون کرتی ہے تو کیا اس کمپنی کے پاس اس کا کنٹرول, اس کی اونرشپ موجود ہے یا نہیں. تو وہ آپ کی ہے رائٹس. اوبلیگیشنس آپ کی آتی ہیں لائبلٹی سے ریلیٹڈ. If the entity is obliged to pay off the liabilities that are shown in the statement of the financial position,
اس میں آپ کا ریکنفرمیشن بھی آتا ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے کسی کریڈیٹر کو کال کر سے اگر اسے اماؤنٹ ریکنفرم کرتے ہیں تو وہ آپ کی بیسکلی واٹ یو آر ڈوئنگ یو آر ریکنفرمنگ این اوبلیگیشن. تو یہ آپ کا آتا ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس میں. پھر آتا ہے آپ کا ایگزسٹنس. دس مینس دیٹ ایسٹس لائبلٹیز اینڈ ایکویٹی انٹرسٹ آر فزیکلی پریزنٹ بلانگ ٹو دی اینٹی آن دی رپورٹنگ ڈیٹ, کہ آیا وہ فزیکلی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں. کٹ آف بیسکلی جو ٹرم ہے کٹ آف کرتی ہے, جیسے آپ نے ریونیو ریکگنیشن پرنسپل ہے آپ کی اکاؤنٹنگ میں. ریونیو ریکگنیشن پرنسپل یہ ہے کہ جس فائنینشیل پیریڈ میں آپ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس فائنینشیل پیریڈ میں اس کو ریکارڈ کیا جائے. ریونیو شوڈ ناٹ بی لنک ٹو دا کیش پیمنٹ. چونکہ وی یوز ایکروول بیسڈ اکاؤنٹنگ, تو آپ کا ریونیو اس ٹائم پہ ریکگنائز ہوتا ہے جس ٹائم پہ آپ نے وہ سروس دے دی ہو, تو وہ ہے کٹ آف. پھر آپ کا اسی سے ریلیٹڈ ایکسپنس آتا ہے, جیسے کاسٹ آف گڈ سولڈ از این ایکسپنس. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے آیا وہ اسی پیریڈ میں میچ کر رہا ہے ریونیو سے یا نہیں. تو دیٹ از کالڈ دی کٹ آف. ان ساری چیزوں کے بعد آپ کا اسٹیپ 2 آتا ہے آئیڈینٹیفائی دی آڈٹ پروسیجر. آپ کا ہوتا ہے چوز دی اسرشن دیٹ ول بی ٹیسٹڈ. آپ نے اسرشن جو ٹیسٹ کرنی ہے اس کو آپ نے چوز کیا. آئیڈینٹیفائی دا رسک دیٹ ول کاز اے مٹیریل مسٹیٹمنٹ ان دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. چونکہ ہم نے آڈٹ ایویڈنس میں پڑھا تھا کہ آڈٹ رسک کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے آڈٹ رسک موجود ہیں, اس آڈٹ رسک کی کیا پروبیبلٹی ہے اکرنس اس کی ہونے کی. پھر ہے تھنک آف دی آڈٹ پروسیجرز دیٹ شوڈ بی پرفارمڈ ان آرڈر ٹو اوائڈ دی رسک مینشن ان اسٹیپ 1. اسٹیپ 1 آپ کا کیا تھا کہ آپ نے اپنا آڈٹ اسرشن آپ نے کر لی. پھر سیکنڈ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں آپ رسک کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو آپ میتھڈ یوز کرتے ہیں دیٹ از کالڈ AEIOU. وہ میتھڈ آلریڈی آپ آڈٹ ایویڈنس کے ٹائم پہ کر چکے ہیں, لہٰذا میں اس کو صرف کوئکلی آپ کو بتاؤں گا. A stands for analytical procedures. E is inquiry and confirmation directly from a third party, جیسے آپ کسی کریڈیٹر یا ڈیٹر کو کال کرتے ہیں. انسپیکشن آف ریکارڈز اینڈ ایسٹس آ گیا آپ کے آئی میں. او آ گیا آبزرویشن, آپ آبزرو کریں پروسیجرس کو, امپلائیز کی ایکٹیویٹیز کو. یو آ گیا ریکیلکولیشن اینڈ ری پرفارمنس, جیسے آپ نے اپنی بینک ریکنسلیشن کو کیا, آپ نے ڈیپریسیشن کو دوبارہ کیلکولیٹ کیا. اسٹیپ 3 ہے نوٹ دی فالوئنگ وائل رائٹنگ ڈاؤن دی آڈٹ پروسیجر. رائٹ اٹ کلیئرلی. Audit procedure should be written in such a way that even a junior auditor will be able to understand what is to be done. جو آپ نے اپنا آڈٹ پروسیجر ہے آپ اس کو اتنے سمپل اور ایزی اس میں لکھیں کہ اگر آپ کے علاوہ کسی اور کو وہ کام ڈیلیگیٹ ہوتا ہے کسی جونیئر آڈیٹر کو, تو the junior auditor should be able to easily understand it and then perform it accordingly. پھر سیکنڈ ہے رائٹ ڈاؤن دا ریزن فار پرفارمنگ دی آڈٹ پروسیجر. رائٹ دی آڈٹ پروسیجر ایز ایگری دا ڈسکرپشن آف آئٹمز اینڈ کوانٹیٹیز آرڈرڈ مینشن آن دا گڈز ریسیو نوٹ with the description on the purchase order raised on the vendor. This confirms that the entity has procured goods based on an authorized purchased order. آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ نے آڈٹ پروسیجر ہے آپ نے اس کا ریزن کلیئرلی مینشن کرنا ہے کہ آپ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس آڈٹ پروسیجر کے تحت وہ کس مقصد سے ہو رہی ہیں. تھرڈ ہے یو شوڈ یوز دی آڈٹ ٹرمینالوجی. Use terminology relating to audit like cast, agree, trace, etc. Now what is cast? Cast means totaling up a list. For example, cast the trial balance. Cast the trial balance کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ٹوٹل کریں, اس کو دوبارہ ری چیک کریں کہ یار وہ فگرس کریکٹ ہیں یا نہیں, ایسٹس کے, لائبلٹیز کے, ایکویٹی کے. پھر یو کین یوز دا ورڈس ایگری اور ٹریس ٹو مین میچنگ انفارمیشن فرام ٹو ڈاکیومنٹس ریکارڈس. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ٹو ایگری دا ٹوٹل سیلز آف سیلس ڈے بک ٹو دا جنرل لیجر اکاؤنٹ. آپ نے سیلس ڈے بک کو جنرل لیجر اکاؤنٹ سے جب میچ کرنا ہے تو اس کو کہیں گے آپ ایگری اور ٹریس. تو یہ آپ کا دس از دی اینڈ آف یور آڈٹ پروسیجرس. نیکسٹ لیکچر نمبر 23 میں آپ کو مختلف آڈٹ پروسیجرس کی اسرشن اٹھا کے اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں.